الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقسیم گنہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور اس کا گھر سے نکلے کا مقصد، گھر چھوڑنے کا مقصد اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ ارادہ لے کر، یہ نیت لے کر اس نے گھر کو چھوڑا۔ ایک دور ہوتا تھا، ہر شخص کسی نہ کسی خدا کے ولی سے نسبت رکھتا تھا، کسی نہ کسی خدا کے ولی سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ وہ تعلق تھا جب وہ اس نسبت تعلق سے تعلیم دیتا تھا تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا تھا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا تھا۔ زمانے کے بادشاہ کو بھی پتا تھا بادشاہت الگ چیز ہے، اللہ کا قرب الگ چیز ہے۔ اگر کوئی وزیر ہوتا اسے بھی پتا ہوتا یہ وزارت ملی ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ مشیر بنا ہوں تو الگ چیز ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت الگ چیز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر شخص ایک شیخ سے نسبت رکھتا، مرشد سے نسبت رکھتا، اس کی دی تعلیم پہ عمل کرتا، اس کی اصلاح ہوتی جاتی، ہر اگلا دن اس کو اللہ کے قریب کر دیتا، اللہ کے قرب سے اللہ اس کو نواز دیتا، اور یہ زندگی اپنی اس طرح گزارتا۔ جب دنیا سے لوٹنے کا وقت ہوتا، اللہ اس سے راضی ہو چکا ہوتا، ایمان لے کے وہ دنیا سے لوٹ جاتا۔ یہ بات ایک بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لاہور کا گورنر حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ جہانگیر بادشاہ بھی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ وہ شہنشاہ ہند اور ادھر پنجاب کا گورنر، دونوں ایک ہی مرشد سے بیعت تھے۔ شہنشاہ ہند لاہور دورے پہ آیا، گورنر کی زندگی دیکھ کے حیران ہو گیا۔ پہلے بولنے کے انداز اور تھے، اب انداز بدل گئے۔ پہلے دیکھنے کے انداز اور تھے، اب انداز بدل گئے۔ پہلے رکھ رکھاؤ کچھ اور تھا، اب رکھ رکھاؤ بدل گیا۔ پہلے دیکھنے کے انداز اور تھے، اب یہ انداز بدل گئے۔ آپ نے انہیں قریب بلا کے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ گفتگو کرنے کا طریقہ۔ گورنر پنجاب کہتا ہے، شہنشاہ ہند میری عمر 3 سال ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، گورنر بوڑھا تھا،
عمر سیدھا. بادشاہ کو غصہ آیا تجھے شرم نہیں آتی؟ بادشاہ سے مذاق کرتا ہے. داڑھی تیری سفید، دانت تیرے ٹوٹ رہے، نظر تیری کمزور ہے. میں نے تجھ سے تیری عمر پوچھی، تیری عمر کیا ہے؟ تم کہتے ہو میری عمر 3 سال. گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، مذاق نہیں کر رہا ہوں. کہا پھر 3 سال عمر کیسے؟ گورنر کہتا ہے بادشاہ صاحب 3 سال ہوئے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی ہے. اللہ کی قسم یہ 3 سال زندگی، پہلی ساری شرمندگی. دنیا میں رہنے کا ڈھنگ، انسانیت کی تعلیم، اللہ کا بندہ بننے کا ڈھنگ اگر سیکھا ہے تو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کے بعد یہ سبق سیکھنا شروع کیا ہے. پہلی زندگی تو جانوروں کی زندگی تھی، اس لیے بادشاہ سلامت ان 3 سالوں کی میں زندگی کو زندگی مانتا ہوں، پہلی زندگی نہیں. وہ ماں سوا شرمندگی کے کچھ نہیں. نوجوان گھر سے نکلا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. میری زندگی کے انداز بدل جائیں، وہ کام کروں جن سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتے ہیں، وہ سارے کام چھوٹ جائیں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں. یہ ارادہ لے کر جوان نکلا، اللہ کے ولی کے پاس پہنچا، بیعت کی، اللہ کے ذکر کی تعلیم حاصل کی، درس سنا. درس قرآن و حدیث، اللہ اس کے رسول کے احکامات. سننے کے بعد اجازت چاہی کہ میں واپس گھر جاؤں. اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنا، وہ فرض بھی ادا کرنا. یہ نیت کر کے جب واپس جانا چاہا، اپنے مرشد سے عرض کرتا ہے یا حضرت کوئی نصیحت کر دیں، کچھ دن میں اپنے گھر رہوں گا، صحبت سے دور رہوں گا. وہ آپ کی نصیحت میری نظروں میں ہوگی، اس پر عمل کر کے میں اپنی زندگی کو سنوار سکوں. مرشد نے کہا صاحبزادے بہتر تو یہ ہے اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھنا جاننا، اللہ تعالیٰ کو اپنے سے زیادہ اہمیت دینا. اور اگر نفس نہ مانے، اگر نفس اس پہ اقرار نہ کرے تو کم از کم اتنا ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے برابر جاننا. سن کے مرید حیران ہو گیا. کہا حضرت آپ نے یہ کیا فرمایا؟ اللہ تو بہت بڑا ہے، ایک بندے کی اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے میں بڑا ہو سکتا ہوں. یہ تو ممکن نہیں ہے. اللہ تو بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کے ذات کی اہمیت بندے سے بہت زیادہ ہے. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کم از کم بہتر یہ ہے اللہ کو اپنے سے بہتر جاننا، اللہ کو اپنے سے زیادہ اہمیت دینا. اور اگر یہ نہ کر سکو کم از کم اتنا ضرور کرنا کہ تو اللہ کے برابر تو اپنے آپ کو سمجھنا. آپ نے فرمایا یہ پہلا سبق ہے، واپس آؤ گے یاد کر لو گے تو اگلا سبق سناؤں گا.
مرید چلا گیا. اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک پراٹھا اور ایک سوکھی روٹی. یہ باتیں بہت سمجھنے کی ہیں. خدا کی قسم ایک ایک بات پر بندے خدا کے ولی بن گئے جس کی سمجھ میں آ گئی. ایک پراٹھا دوسری سوکھی روٹی. یہ سفر میں تھا. دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کا وقت آیا. اس نے وہ کپڑا کھولا، پراٹھا اور سوکھی روٹی دونوں نکال کر کپڑے پہ رکھے. ایک سائل آ گیا، اللہ کے نام پہ سوال کیا. اور آپ یہ حدیث پاک سن چکے ہوں گے، نہیں سنی تو ابھی سن لیں کہ رسول پاک فرماتے روز محشر اللہ تعالیٰ ایک مالدار سے کہے گا، اے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا. وہ کہے گا یا اللہ تو نے مال دیا تھا. رب فرمائے گا تیرے پاس میں بھوکا بن کے آیا تھا، تجھ سے میں نے کھانے کا سوال کیا تھا، پھر تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو کھانے سے پاک، تو کس طرح بھوکا تھا؟ اللہ جواب دے گا میرا بندہ میرے نام پر تجھ سے سوال کر رہا تھا، اللہ کے نام پہ میں بھوکا ہوں، میں سوال کرتا ہوں مجھے کھانا دے. اے بندے وہ میرا ہی تو سوال تھا. پھر اللہ رب کریم فرمائے گا ایک ننگا جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس نے تجھ سے کپڑوں کا سوال کیا تھا، اے بندے تو نے اسے کپڑے نہیں دیے، یہ میرا تجھ سے سوال تھا، میرے نام پر اس نے کپڑے مانگے تھے، تو نے مال ہوتے ہوئے جو میں نے عطا کیا تھا تو نے مجھے نہ دیے. میرے بھائی میرے بیٹے اللہ کے نام پر جب مانگا جاتا ہے وہ اللہ کی قسم اللہ کو دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے خزانے نہیں جمع ہوتا ہے. جب یہ کھانا کھول کے رکھا، ایک پراٹھا سوکھی روٹی، سائل نے سوال کیا اللہ کے نام پہ بھوکا ہوں کھانا دے. اس شخص نے پراٹھا دیکھا، سوکھی روٹی دیکھی، پراٹھا اپنے لیے رکھ لیا اور سوکھی روٹی سائل کو دے دی. وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا سوکھی روٹی لے کے چلا گیا. جب یہ اپنے گھر سے کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹا، صحبت کی، جانے لگا تو عرض کی حضرت کوئی نصیحت فرما دیں. آپ نے فرمایا پہلی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو یہ اور کیا بتاؤں. کہا میں حضرت سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا جب پہلی بار تم مجھ سے جدا ہوا تھا تم نے مجھے نصیحت کے لیے کہا تھا، میں نے تجھے کہا تھا اللہ کو کم از کم اپنے سے بڑا جاننا، اور اگر بڑا نہ جان سکے تو برابر ضرور جاننا. تو جب رستے میں ٹھہرا، کھانا کھانے لگا، ایک غریب مسکین بھوکا اس نے آ کے سوال کیا، اللہ کے نام پہ مانگا. اگر تو اللہ کو اپنے سے بہتر جانتا، اللہ کو اپنے سے زیادہ اہمیت دیتا، یہ پراٹھا اس کو دے دیتا جس نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا، سوکھی روٹی تو خود کھا لیتا. اور اگر اللہ کو بڑا نہ جان سکا، اللہ کو برابر ہی سمجھ لیتا، اس پراٹھے کے 2 ٹکڑے کر لیتا، آدھا خود کھا لیتا، آدھا سائل کو دے دیتا. تو نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہ جانا. وہ رو پڑا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ ایک سبق تھا، اس نے ایسا پڑھا، دوسری بار جدا ہوا تو خدا کا ولی بن چکا تھا. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، ہر درس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں خدا کی قسم اگر وہ باتیں دل میں بٹھا لی جائیں تو وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کافی ہوتی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیہ کریمہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ ذاتی نام، رحیم کریم ستار غفار قہار جبار۔ جب کہیں گے اللہ، ساری صفات اس میں موجود ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے بسم اللہ، اللہ کا ذاتی نام یہ پڑھا گیا۔ پھر رحمان، اللہ کی صفاتی نام، لیکن یہ ایسا نام ہے اس میں مخلوق شامل نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کا نام رحمان نہیں رکھیں گے، عبد الرحمان رکھ سکتے ہیں، کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمان رکھ سکتے، رحمان کا بندہ۔ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ میں نے انتہائی مہربان، کتنا انتہائی مہربان، تخلیق سے لے کر، ابتدا سے لے کر انتہا تک مہربان ہی مہربان۔ اس سے بڑھ کر اور سنیے، رحمان انتہائی مہربان، اس کا مطلب یہ ہے بندے اگر تو مجھ سے سوال نہ کرے میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں، میں دینا ہی چاہتا ہوں، یا میں ضرور دینا چاہتا ہوں، یا میں ضرور عطا کرنا چاہتا ہوں۔ رحمان وہ صفت ہے جب نطفہ ٹھہرتا ہے وہاں سے مہربانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا کیا مراحل، لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اعضاء بنتے ہیں، پھر یہ مکمل جسم بنتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ایک گھڑی بھی مہربانی نہ ہو، اللہ کی قسم یہ وجود ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک مکمل انسان پیدا ہوتا ہے، یہاں سے پھر مہربان، وہ کیسے پلتا ہے، کس طرح سے پلتا ہے، کن کن مراحل سے گزرتا ہے، پھر جوانی تک، پھر جوانی سے بڑھاپے تک، کیا کیا مراحل، کیا کیا مہربانیاں، پھر موت پہ کیا کیا مہربانیاں، پھر قبر میں کیا کیا مہربانیاں، پھر حشر، پھر وہاں کیا کیا مہربانیاں، پھر بخشش، کیا کیا مہربانیاں، پھر جنت، کیا کیا مہربانیاں۔ اے مرد مومن، خدا کی قسم، کون سا ایسا لحظہ، کون سی ایسی گھڑی جہاں رحمان کی صفت شامل حال نہیں۔ اللہ رب کریم ہر لحظہ تجھ پہ مہربان، رحیم، رحم کرنے والا۔ یہ صفت اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو بھی شامل کر لیا۔ رحیم صفت میں اللہ نے اپنے بندوں کو بھی شامل کر لیا، اور یہ ان صفتوں میں ایک صفت ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں جس مومن میں اللہ کی ایک بھی صفت پائی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ رحیم ان صفات میں سے ایک صفات میں سے
ایک صفت ہے جو بندہ مومن رحم کی صفت کو اپنا لے وہ بھی جنت کا حقدار بن جائے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے اور میری بہن، میری بیٹی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو کے بھاگی، خدا کا نبی پیچھے بھاگا، بکری آگے آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، اتنا نبی کو بھگایا، اتنا نبی کو بھگایا، ہانپ گئے، تھک گئے، غصہ آ گیا، اگر میں اس کو چھوڑ دوں بھیڑیے کھا جائیں گے، درندے کھا جائیں گے، لیکن پیچھا نہیں چھوڑ رہے، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، تھک کے چور ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی پر بکری کی نظر پڑی، خوف کے مارے وہ ٹھہر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس کو آغوش میں لے لیا، بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں دبانے لگے، تو بھی تھکی، مجھے بھی تھکایا۔ اس کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اللہ کا نبی اس کی بکریوں کی ٹانگیں دبانے لگا۔ جبریل امین اللہ کی طرف سے آئے، اے موسیٰ اللہ کا سلام لایا ہوں، تو نے اللہ کی مخلوق بکری پر رحم کیا، ہم نے آسمانوں میں تیرا نام بلند کیا۔ بکری سے کوئی رحم کرے، بکری سے پیار کرے، بکری سے محبت کرے، اللہ نبی کو آسمان کی بلندیوں پر رتبے عطا فرمائے۔ اور جو کسی مومن سے پیار کرے، مومن سے محبت کرے، مومن سے رحم کرے، وہ اللہ کی رحمت سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ آیا کریمہ جس میں اللہ کا ذاتی نام اللہ رحمان، وہ صفت جس میں اللہ نے مخلوق کو شامل نہیں کیا، اور اللہ کی صفت رحیم، ان تینوں کو ملا کر قرآن پاک کی آیت کریمہ بنائی۔ اور آیت کریمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سمجھانا کیا چاہتا ہوں، رسول پاک فرماتے ہیں اس کام میں برکت نہیں ہوتی جس کو کرتے وقت بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ جو بھی اچھا کام کرو اپنی عادت بنا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ کام کرو۔ مومن اچھی کام کرتا ہے، برے کام تو شیطان ترغیب دیتا ہے، شیطان بھی کرواتا نہیں ہے، ترغیب دیتا ہے، پھر بندہ کرتا ہے۔ لیکن مومن کی صفت یہ ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ پھر قربان جاؤں، اگر برا کام نہ ہو وہ سارے اچھے کام ہیں، حد نہیں ہو گئی؟ برا کام نہ ہو تو سارے اچھے کام، کھانا کھاؤ گے پیٹ بھرو گے، اچھا کام، پانی پیو گے، اچھا کام، کپڑے پہنو گے، اچھا کام، کپڑے اتارو گے، اچھا کام، کوئی چیز کسی کو دو گے، اچھا کام، کسی سے لو گے، اچھا کام۔ معلوم یہ چلا کہ جو بھی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرو۔ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ، اگر کوئی چیز پیو تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پیو،
اور کپڑے پہنو تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پہنو، کپڑے اتارو تو بسم اللہ شریف پڑھ کے اتارو، جوتا پہنو تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پہنو، جوتا اتارو تو بسم اللہ شریف پڑھ کے اتارو۔ اگر کسی سے کوئی چیز لو تو بسم اللہ پڑھ کے لے لو، کسی کو کوئی چیز دو تو بسم اللہ پڑھ کے دو۔ اگر سواری پر بیٹھو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھو، سواری سے اترو بسم اللہ پڑھ کے اترو۔ جو کام ہے اگر گناہ کا کام نہیں اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کے کرو، رسول پاک نے فرما دیا اس میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ کوئی بات اچھی نہیں لگی؟ بہت اچھی لگی، ہاں بس ویسے ہے تھوڑا سا بیٹے شیطان نہیں بیٹھنے دیتا ان باتوں میں، اس کی نہ مانو، صحیح۔ ہاں اس کی نہ مانو، بیٹھ جاؤ۔ اکثر لوگ بڑی محبت سے آ کے مصافحہ کریں گے، ہاتھ چومیں گے، پھر اجازت ہے، اور بھائی کیا کرنے آیا تھا؟ مصافحہ کرنے آیا تھا، اللہ کی بات سننے آیا تھا، نبی پاک کی باتیں سننے آیا تھا، جو مقصد تھا وہ یہ تھا۔ جس نے ہدایت پائی پہلے سنا، اس کے بعد ہدایت پائی۔ اللہ کے محبوب کا دور ہے، سن لیں۔ ایک شخص آیا، نبی پاک نے دیکھا اس کو، ایسے صحابہ کرام جڑ کے بیٹھتے تھے۔ اس صحابی رسول نے دیکھا ایک کونے میں تھوڑی جگہ تھی، وہ جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک دوسرا غلام آ گیا، اس نے دیکھا کہیں جگہ نہیں تھی، وہ اس کو جوتوں میں پیچھے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ ایک تیسرا آ گیا، اس نے مجلس کو دیکھا، جگہ نہیں تھی، وہ واپس چلا گیا۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجلس کو دیکھا اور دیکھ کے جو کم جگہ تھی وہیں آ کے بیٹھ گیا، وہ اللہ کی رحمت میں گھیرا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے اچھی کشادہ جگہ نہیں دیکھی، اسے پیچھے جوتوں میں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، یہ بھی اللہ کی رحمت میں سما گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تیسرا آیا، اس نے کشادہ جگہ نہیں پائی، چلا گیا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ کی قسم یہ مجلسیں چھوڑ کے جانے کی نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مومن نے فقط ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کو 10,000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے 10,000 گناہ معاف کرتا ہے، اور 10,000 جنت میں اس کے رتبوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے اگر مومن کسی کاغذ کو دیکھے اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ عزت تعظیم کی وجہ سے کاغذ کو اٹھا لے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اہل یقین میں کر دیتا ہے، اور اس کے والدین بے شک جہنمی کیوں نہ ہو اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ جہنم کے 19 طبقات ہیں، جو مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کیونکہ بسم اللہ شریف میں 19 الفاظ ہیں، ہر لفظ کے بدلے میں اللہ اس کو ایک طبقے سے نجات دیتا ہے، اور جب بسم اللہ الرحیم مکمل پڑھتا ہے جہنم کے سارے طبقات سے اس کو نجات عطا کر دی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب اپنے مردوں کو دفن کرو، جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو اس کو دفن کر کے پڑھو
بسم اللہ لا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کا عذاب اس مردے کو نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ اللہ کا مومن بندہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں، اگر میری امت کو اللہ نے عذاب نازل کرنا ہوتا یہ آیت کریمہ نازل نہ کرتا۔ معلوم یہ چلا جو اپنا یہ معمول بنا لے گا، ہر اچھے کام کو بسم اللہ شریف سے شروع کرے گا، اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، عاجز نے پڑھا، ایک بزرگ آخری وقت اس کا اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا حاضر ہوا، کہا بیٹے اب جدائی کا وقت ہے، فراق کی گھڑیاں ہیں، جب میں مر جاؤں ایک کام کرنا، شہادت کی انگلی سے میری پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ یہ صحیح بخاری کی شرح ہے یا اور کوئی کتاب، بہت مستند کتاب، اس میں آدمی نے پڑھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، بچے نے شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی اور سینے پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز پڑھی، دفن کر دیا۔ منکر نکیر آئے، دیکھ کے کہتے ہیں جس کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ شریف لکھا ہو اس کا کیا حساب و کتاب ہے، یہ تو بخشا ہوا ہے۔ اتنا کہا اور واپس لوٹ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے چند دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ نبی پاک نے پوچھا عمر نہیں ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا حال یہ ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، دن رات روتا ہے، آنکھوں کی وجہ سے جو آنسو بہتے ہیں، رخسار زخمی ہو گئے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا چلو تباہ پرسی کرتے ہیں، کیا تکلیف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا رو رو کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکان ہو رہے ہیں، آنسوؤں سے رخسار زخمی ہے۔ آقا نے پوچھا عمر کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات نے پریشان کیا۔ کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے محبوب روز محشر، اور اللہ نے مجھ سے سوال کیا عمر تجھے میں نے عقل دی، دانائی دی، اس کے باوجود تو بتوں کی پوجا کرتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس بات نے عمر کو اتنا پریشان کیا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، دن رات آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ سن کر رسول پاک خاموش ہو گئے۔ خدا کی قسم حدیث پاک کے لفظ ہیں، عمر فاروق کی چیخ نکلی اور فرمایا
جواب دینے والا خاموش ہو گیا، پھر عمر وہاں کیا بات کرے گا؟ جواب دینے والا کون؟ رسول پاک خاموش ہو گئے، عمر تو وہاں کیا کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اللہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی اللہ نے پیغام دیا ہے، اللہ کے محبوب میرے عمر سے کہہ دیں جب میں ایک بار کسی سے صلح کر لیتا ہوں پھر میں اس سے حساب و کتاب نہیں لیتا۔ اس قدر عمر فاروق اس بات پر خوش ہوئے، آپ پہ وجہ طاری ہو گیا، اور اللہ کے محبوب خوشی کے اندر یکدم کھڑے ہوئے مسجد نبوی پہنچے اور وہاں ایک غلام سے کہا، جا میں تجھے اللہ کے نام پر اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ صلح کس نے کرائی تھی؟ عمر فاروق کی اللہ سے صلح کس نے کرائی تھی؟ کہو رسول پاک نے۔ اللہ کا جواب کیا تھا؟ میرے رسول عمر سے کہہ دیں جب ایک دفعہ اللہ صلح کر لیتا ہے پھر اس سے حساب و کتاب نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں آپ کو، صدیق اکبر بھی صلح کراتے تھے، عمر فاروق بھی صلح کراتے تھے، عثمان غنی بھی صلح کراتے تھے، علی شیر خدا بھی صلح کراتے تھے، امام حسن بصری بھی صلح کرواتے تھے، عبد القادر جیلانی بھی صلح کراتے تھے، امام ربانی مجدد الثانی بھی صلح کراتے تھے، اور میرے مرشد بھی اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کراتے تھے۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا، اے میرے نبی میں جب ایک دفعہ کسی صلح کر لیتا ہوں اس کا حساب و کتاب نہیں لیتا۔ پھیلاؤ، اللہ کی قسم پھیلاؤ، یہ صلح کی بات پھیلاؤ، یہ صلح کرانے کا ڈھنگ سکھاؤ، آگے پھیلاؤ، جہاں تک ہو سکے یہ بات پہنچاؤ اور لوگوں کو بتاؤ جب ایک دفعہ اللہ صلح کر لیتا ہے پھر اللہ سے بات پرس نہیں کرتا، اللہ بھی اس کا حساب و کتاب نہیں لیتا۔ یا اللہ ہم ناقص، کمزور، ضعیف، ناتوان، ہم بھی تیرے گھر میں صلح کے لیے آئے ہیں، اگر اس میں کمیاں ہیں اپنے فضل سے دور فرما دے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ایک ہے اللہ کے ذکر میں لگ جانا، دوسرا شیطان نفس کے ذکر میں لگ جانا، اللہ کا ذکر اس میں لگ جانا، اللہ سے صلح کا رستہ، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا، یہ تعلق توڑنے کا رشتہ ہے۔ آگے سے آگے دعوت دیتے جاؤ، رب کریم قبول کرتا جائے، جتنی صلح کرا دو گے اتنی کامیابی ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔